ناظرین، کیا اب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ عام جمعہ نہیں ہوتا؟ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخری جمعوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور زیادہ جوش میں آتی ہے۔ بہت سے لوگ اس دن کو عام دن سمجھ کر گزار دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو شخص رمضان کے جمعوں کی قدر کر لے، اللہ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ رمضان کے تیسرے جمعہ کی ایسی فضیلت جو شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ مہینہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص کرم فرماتا ہے۔ ہر دن اور ہر رات عبادت کا موقع ہوتا ہے، لیکن اس مہینے کے جمعے اور بھی زیادہ برکت والے ہوتے ہیں۔ جمعہ کا دن ویسے بھی اسلام میں بہت عظمت رکھتا ہے۔ یہ دن مسلمانوں کے لیے عید کے دن کی طرح ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ اسی دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جب یہی جمعہ رمضان میں آتا ہے تو اس کی برکت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کے جمعے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس دن فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور بندوں کی دعائیں اللہ کے حضور پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے نیک لوگ جمعہ کے دن کو خاص عبادت میں گزارتے تھے۔ وہ زیادہ ذکر کرتے تھے، زیادہ درود شریف پڑھتے تھے اور اللہ سے مغفرت مانگتے تھے۔ رمضان کا ہر جمعہ انسان کے لیے ایک نیا موقع ہوتا ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا اور اللہ کے قریب ہونے کا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، رمضان کا تیسرا جمعہ بھی بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت تک رمضان کا بڑا حصہ گزر چکا ہوتا ہے اور انسان کی عبادتیں اس کے دل کو نرم کر دیتی ہے۔ روزے انسان کو صبر سکھاتے ہیں، نماز انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور قرآن کی تلاوت دل کو نور سے بھر دیتی ہے۔ جب بندہ مسلسل عبادت کرتا ہے تو اس کے دل کی سختی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے رمضان کے آخری جمعوں میں دعا کی قبولیت بڑھ جاتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس وقت بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر زیادہ مہربان ہوتا ہے۔ جو شخص اس دن سچی توبہ کر لے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کی زندگی میں برکت عطا کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس دن کو غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اللہ سے معافی مانگیں، کیونکہ یہ دن انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے۔ اس وقت جو دعا مانگی جائے اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ گھڑی عموماً عصر کے بعد ہوتی ہے، جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے۔ یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ رمضان المبارک میں یہ گھڑی اور بھی زیادہ برکت والی ہو جاتی ہے۔ اس وقت اگر بندہ دل سے اللہ کو پکارے تو اللہ اس کی دعا ضرور سنتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین جمعہ کے دن زیادہ دعا کرتے تھے۔ وہ اللہ سے مغفرت مانگتے تھے اور امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے تھے۔ ایک دعا جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے وہ یہ ہے، اللہم نو افوت بالعفو فاعف عن۔ اس کا مطلب ہے، اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے بھی معاف فرما دے۔ یہ دعا انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ رمضان کے تیسرے جمعہ کو کچھ خاص عمال کرنا بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ سب سے پہلا عمل درود شریف پڑھنا ہے۔ جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن زیادہ درود پڑھتا ہے اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ دوسرا عمل قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، خاص طور پر سورہ کہف پڑھنا بہت افضل ہے۔ تیسرا عمل صدقہ دینا ہے۔ صدقہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ چوتھا عمل والدین کے لیے دعا کرنا ہے۔ والدین کے لیے دعا کرنے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے۔
5واں عمل سچی توبہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص دل سے توبہ کرے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کے جمعے کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں۔ اولیاء اللہ رمضان کے جمعوں کو بہت خاص سمجھتے تھے۔ وہ اس دن کو عبادت میں گزارتے تھے اور دنیاوی کام کم کرتے تھے۔ وہ زیادہ ذکر کرتے تھے اور اللہ کو یاد کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور درود شریف پڑھتے تھے۔ بعض بزرگان دین جمعہ کے دن لوگوں کی مدد بھی کرتے تھے۔ وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے تھے، کیونکہ اسلام ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کا درس دیتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی مدد فرمائے گا۔ اسی لیے ہمیں بھی اولیاء کرام کے طریقے پر چلنا چاہیے اور اس دن زیادہ نیکیاں کرنی چاہئیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، رمضان کا مہینہ بہت قیمتی ہے اور اس کے دن بہت جلد گزر جاتے ہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا، اور رمضان ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں رمضان کے تیسرے جمعہ تک پہنچا دیا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس موقع کو ضائع نہ کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور درود شریف پڑھیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ ہو سکتا ہے یہی جمعہ ہماری مغفرت کا سبب بن جائے اور اللہ ہماری زندگی بدل دے۔ اے اللہ، ہم سب کے روزے، نمازیں، تلاوت اور عبادتیں قبول فرما۔ اے اللہ، رمضان المبارک کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ، جو لوگ یہ بیان سن رہے ہیں ان کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دے۔ رب العالمین، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما اور ہمیں آئندہ زندگی گناہوں سے بچا کر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ، ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں سے بھرپور حصہ عطا فرما اور ہمیں لیلۃ القدر کی برکتیں نصیب فرما۔ رب، ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔ اگر آپ کو ملتان اولیاء ملتان کے ایمان افروز اور روحانی بیانات پسند ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ اللہ آپ کو ایمان، صحت اور برکت والی زندگی عطا فرمائے۔